حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی دولت سے نوازا تھا، اور ویسے بھی نبی اور کئی لاکھ کئی ہزار نبیوں کے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام، فرشتوں نے عرض کیا کہ مالک و مولا، ابراہیم ہر وقت ذکر اللہ میں مصروف رہتے ہیں، تیری یادوں میں تیری محبت کے گن اس لیے گاتے ہیں کہ تو نے ابراہیم کو بہت زیادہ کثیر تعداد میں مال، درہم، دینار، گائے، اونٹ، بھیڑ، بکریاں، مال و زر سے نوازا ہے، اس وجہ سے ابراہیم تیرے ذکر میں مشغول رہتے ہیں۔ خالق کائنات نے فرمایا کہ میرا ابراہیم مجھ سے پیار کرتا ہے، مجھ سے محبت کرتا ہے، میں نے مال سے، شہرت سے، عزت سے، منصب نبوت سے نوازا، یہ تو حقیقت ہے، لیکن میرا ابراہیم مجھ سے محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، نہیں اپنا تو جا کر کے آزما کر دیکھ لو۔ فرشتے آسمانوں سے اترے زمین پر اور دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جلوہ فرما ہیں۔ ایک پہاڑ کی چوٹی پر دو فرشتے انسانی شکل کے اندر اللہ کا ذکر شروع کر دیا، اب اللہ کا ذکر کرتے جا رہے ہیں، کرتے جا رہے ہیں۔ اب ان پہاڑوں کی چوٹیوں کے ساتھ اللہ کے ذکر کی آواز ٹکرائی، ذکر کرنے والے فرشتے اور بھیجنے والا رب العالمین، اور جس کی طرف بھیجا، جو ذکر سننا چاہتا تھا، جو اللہ سے محبت کرتا تھا، وہ جناب ابراہیم خلیل اللہ۔ اب ذکر کا انداز کیسا ہوگا؟ کرنے والے فرشتے، سننے والے نبی ابراہیم علیہ السلام، بھیجنے والا خالق کائنات۔ فرشتوں نے انسانی شکل کے اندر دو مردوں کی شکل میں پہاڑوں پر اللہ کا ذکر شروع کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے حجرہ پاک سے، اپنے مقام سے جو ہے وہ باہر آئے، اور آ کر کے دیکھا تو کوئی ذکر کرنے والا ذکر کر رہا ہے۔ آپ جھوم اٹھے، اللہ کی محبت میں غشی کا دورہ آیا، زمین پہ تشریف لائے، ہوش میں آئے تو انہی دو بندوں کو کہا کہ مجھے اللہ کا ذکر دوبارہ سناؤ۔ انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں، ہم بغیر معاوضے کے ذکر نہیں سنائیں گے، تو کیا دے سکتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کیا لینا ہے؟ وہ کہنے لگے کہ یہ اپنی گائے جو ہے یہ ہمیں دے دو۔ مختلف روایتیں ہیں، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ساری گائیں دیں، مگر مجھے اللہ کا ذکر سناؤ۔ دوبارہ ذکر شروع کیا، نشہ دوبارہ جو ہے وہ چڑھا۔ ابراہیم علیہ السلام دوبارہ زمین پر تشریف لائے، ہوش میں آئے، پھر ان کو کہا کہ مجھے اللہ کا ذکر دوبارہ سناؤ۔ انہوں نے کہا کہ اب کیا دو گے؟ کہا یہ سارے اونٹ لے جاؤ۔ اور وہ اونٹ کوئی 2 4 5 10 اونٹ نہیں تھے، بلکہ علماء نے لکھا سینکڑوں کی تعداد میں اونٹ، سینکڑوں کی تعداد میں گائیں، ہزاروں کی تعداد میں بکریاں۔ اب جو ہے وہ اونٹ دے دیے، دوبارہ انہوں نے ذکر شروع کیا، پھر دوبارہ آپ پر وجد طاری ہوا، زمین پہ تشریف لائے۔ تیسری مرتبہ ہوش میں آئے تو نبی ہوش میں ہی ہوتا ہے، ظاہری طور پہ وجد سے باہر آئے، اور پھر کہا کہ مجھے اللہ کا ذکر سناؤ۔ تو انہوں نے کہا اب کیا دو گے؟ کہا ساری بکریاں لے جانا، مگر مجھے اللہ کا ذکر سناؤ۔ تیسری مرتبہ ذکر جب شروع کیا تو پھر آپ پر وجد طاری ہوا، پھر کہا کہ مجھے اللہ کا ذکر سناؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ تو نے اپنا گائے بھی دے دی، تو نے جو ہے وہ اونٹ بھی دے دیے، بکریاں بھی دے دی، اب تیرے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں بچا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا مجھے اللہ کا ذکر سناؤ، یہ محبت کی بات سنا رہا ہوں۔ آج تو 10 روپے خرچ کرنا مسلمان کے لیے مشکل ہے، آج مسجد کے لیے، اللہ کے لیے، غریب کو دینے کے لیے، کسی یتیم کی مدد کے لیے، اللہ کی راہ میں جان دینا، مال دینا، سارے کا سارا کئی 100 کئی ہزار بکریاں اور بھیڑیں اور اونٹ اور یہ خچر، یہ چیزیں دینا تو درکنار آج کا مسلمان 1 گھنٹہ بھی رب کے لیے نہیں نکال سکتا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تمہیں بھیڑ اور بکریاں چرانے کے لیے کوئی چرواہا چاہیے، میں تمہاری بھیڑ بکریاں چراؤں گا، مگر مجھے اللہ کا ذکر دوبارہ ضرور سنو۔ سارا کچھ دے دیا، کچھ بھی پاس نہیں رکھا، اور وہ دونوں فرشتے اپنا سجدے میں گرے، کہا مالک و مولا
واقعی جو ہے وہ خلیل کا لقب پانے کے لیے ابراہیم علیہ السلام ہی ہیں۔ نے خلیل اللہ کا لقب ایسے نہیں دیا، خلیل کا معنی ہوتا ہے گوڑا دوست، گہرا دوست۔ مالک مولا یہ گہرا دوست کہلانے کے حقدار ہیں، کیونکہ انہوں نے سب کچھ لٹا کر بھی جو ہے وہ بس نہیں کی، بلکہ تیری محبت میں، تیرے عشق میں یہ چرواہے تک بننے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو خالق کائنات اس دل کے اندر پیار داخل کرتا ہے جس دل کو اللہ نے پاکیزہ بنایا ہو، جس دل کو، جس جسم کو داخل جنت کرنا ہو، خالق کائنات اپنی محبت اس کو عطا کرتا ہے۔